کہ اس مقدس محفل سے روح رواں حضرت سید سلطان آصف علی شاہ صاحب قبلہ رونق افروز ہیں. جناب جیا علوی صاحب، جناب اثر بہرائچی صاحب، راشد راہی صاحب، ناظم جلسہ شکیل گیابی صاحب، مجیب کرنیل گنجوی صاحب، جناب فاروق راشدی صاحب، باسل فاروقی صاحب، اختر ہاشمی صاحب، صبی نوری صاحب اور اقبال اکرم وارثی صاحب وغیرہ، جو بھی تمام حضرات یہاں تشریف فرما ہے، حنیف صاحب، ان سب کا استقبال ہے. پہلے میں مجموعہ شیخ کی زمین پر اس خانقاہ کی طرف سے بحیثیت میزبان بھی سب کا استقبال کرتا ہوں. آج کا یہ مشاعرہ رواتی مشاعرہ 50 برس سے زائد ہو چکے ہیں، جسے حضرت شاہ سید سلطان محمد عارف علی شاہ نے اپنے والد گرامی حضرت سید شاہ مخدوم دانش علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قائم کیا تھا. ان کے عرس کے موقع پر یہ مشاعرہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے نصف صدی سے زیادہ کا سفر طے کر چکا ہے اور اپنی روایت کے مطابق ہمیشہ اپنے تقدس کو بھی قائم رکھ رہا ہے اور ادبی خدمات کو بھی. یہاں ہمیشہ سے اس مشاعرے کا آغاز نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر تصوف کی شاعری، منقبت اور پھر درود و سلام پر اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ روایت ہے اس مشاعرے کی. مشاعرے کی ضرورت تمام خانقاہوں میں ہمیشہ سے اس لیے رہی ہے کہ شعراء محبت کی بات کرتے ہیں اور صوفی بھی محبت کی بات کرتے ہیں. دونوں اس معاملے میں ہم مشرب ہیں، حالانکہ تمام چیزیں مختلف ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہے کہ یہ ہے دونوں جگہ. اس لیے صوفیہ نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا. تمام اکابر صوفیہ اکرام نے اپنے یہاں شعراء کو ایک الگ عزت، احترام اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی محفل کا انعقاد کیا ہے، جس کی روایت اس خانقاہ میں بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. رہی بات یہ کہ تصوف پر کوئی بات کی جائے، بہت مشکل کام ہے تصوف پر بات کرنا، کیونکہ تصوف پر بات نہیں کی جا سکتی ہے. تصوف بڑھتا جا سکتا ہے کیونکہ تصوف کہیں قید نہیں ہے. شریعت اپنے حد میں ہے. شریعت سے جب کوئی چیز آگے نکلتی ہے تو اس پر تمام قسم کی حدیں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن تصوف میں کوئی حد نہیں جاری ہوتی، بلکہ جہاں پر حدیں ٹوٹ جائیں اور جب اس سے تجاوز کر جائیں، انکساری میں، اخلاق میں، محبت میں، اپنے پیر و مرشد کی اتباع میں، اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں، جب مختلف قسم کی تمام حدیں اور تمام بندشیں توڑ کر جب بندہ اپنی جنونی کیفیت میں اور جذباتی کیفیت میں آگے نکلتا ہے اور کسی صورت کو پا لینا چاہتا ہے، اسی کا نام تصوف. اس کو زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر خانقاہ میں جب مریدین جاتے ہیں تو وہ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیر نے کس طرح حاصل کیا اور کیا ان کا طریقہ ہے. اس پیر کے طریقے کو اپنانے کا نام تصوف ہے. کچھ لوگ ولایت سے اس کا رشتہ براہ راست جوڑتے ہیں. براہ راست تو نہیں ہے، بلکہ جو اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے جو مقربین ہیں، جو اس کے بھیجے ہوئے وہ بندے ہیں جو منتخبین ہیں، ان کا جو طریقہ اپنا لیتا ہے وہ تصوف ہے. ان کا ہر عمل تصوف ہے.
وہ جو کام کریں اسے اپنا لیا جائے، یہ تصوف ہے۔ اب ایک بات میں بہت، اس میں صغیر نوری صاحب یہاں موجود ہیں، اقبال اکرم وارثی صاحب یہاں موجود ہیں، اور ایک میں کچھ مولویان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، حافظ شریف صاحب یہاں موجود ہیں۔ ایک بڑا تضاد ہے ایک مسئلے پر کچھ فرقوں کا آپس میں، مثلا نماز میں جب جماعت کا مسئلہ آتا ہے تو کچھ لوگ تکبیر پر پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر تمام جو لوگ اس کے قائل ہیں، میں ان تمام چیزوں کے جھگڑے میں نہیں پڑتا، اور خانقاہیں کس جھگڑے میں نہیں پڑتی ہیں، کوئی تصوف کا آدمی اس جھگڑے میں نہیں پڑتا، یہ علماء کا کھیل ہے، وہ جانے۔ لیکن میں اس سے ایک راستہ نکال رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سماعت کریں کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سند ہے کہ حی علی الصلاۃ پر ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کہ جب ابتدائی دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ امامت فرماتے تھے، آپ حجرے میں تشریف رکھتے، اور جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ کہتا تو آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے اور تمام لوگ کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے۔ یہ سند حدیث میں ہے، مستند حدیث میں موجود ہے۔ اسی کا سہارا لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حی علی الصلاۃ پر ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا کہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے حی علی الصلاۃ پر یا کہ اللہ اکبر پر۔ میں نے جو اس سے پایا وہ یہ کہ تمام صحابہ جو اس مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے وہ سب مرید تھے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب آپ تشریف لاتے، یعنی کہ جب پیر تشریف لاتا تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، وہ جب بھی آتے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حی علی الصلاۃ اور اللہ اکبر کا جھگڑا ہی نہیں ہے وہاں، بلکہ جب وہ، میں جو سمجھ پا رہا ہوں یہی ہے کہ جب وہ اپنے آقا اور مولا کو اور اپنے امام کو آتا دیکھتے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، جس کا پورا احترام صرف اور صرف خانقاہوں میں موجود ہے کہ جب پیر آتا ہے تو تمام مریدین اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے فہم کو بھی بڑھانا چاہیے کہ وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں حی علی الصلاۃ کا جھگڑا نہیں، تمام مقتدی وہ صحابی تھے اور وہ سب اس طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ رخ حجرے کی طرف ہوتا تھا، اور یہ دیکھتے تھے کہ جب آقا تشریف لائے تو وہ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو گویا کہ یہ بات طے ہوئی کہ پیر کے احترام میں یہ تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں تو عجب مسئلہ ہے کہ امام صاحب مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے۔ آقا مصلی پر نہیں ہوتے تھے، حجرے میں ہوتے تھے۔ اس سے یہ بات صاف ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے والا اور اللہ اکبر پہ کھڑے ہونے، ہم دونوں طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، نماز نماز ہے، چاہے آپ جہاں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ تعظیم یہی تصوف ہے، یہ تعظیم یہی تصوف ہے۔ اپنے پیر کی یہ تعظیم اور یہ محبت کبھی، اتنی تعظیم جب ہی کرتا ہے آدمی جب دل سے محبت کرتا ہے، گویا کہ محبت ہی تصوف ہے۔ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آقا نامدار جب وضو کریں تو لوگ ان کے پانی کو ہاتھ میں ایسے روک لیں اور اسے پی لیں اور اسے اپنے چہروں پر مل لیں، لیکن تمام صحابہ محبت کرتے تھے، قلبی محبت کرتے تھے، اور آپ کے وضو کا پانی ٹپکنے نہیں دیتے بلکہ اسے اپنے ہاتھوں میں روک لیتے تھے۔ اس کا شریعت میں کوئی مطلب نہیں ہے، کہیں شریعت میں حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ کہیں شریعت میں، نہ کسی حدیث پہ کہ میرا پانی روک دیا جائے۔ لیکن صحابہ جب عشق سے سرابور ہوتے تھے اور محبت میں گرفتار ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھوں سے گرا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے پی کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ اسی روایت کو زندہ رکھا ہے خانقاہوں میں مریدین نے، اپنے پیر کے وضو کا پانی بھی وہ ملتے ہیں، اپنے پیر کے تمام چیزوں کو وہ تبرک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہ اختلافات شریعت کی بندھی ٹکی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں طے کی جا سکتی، اس پہ دیکھنا چاہیے کہ قلب کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث ہے، بلکہ حدیث، صحیح حدیث کا مجموعہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلا صفحہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
آپ کے عمل سے کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ بھی روز حشر عمل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے, وہ نیت پر فیصلہ کرے گا. آپ کسی کا ادب, کسی کا احترام, کسی کی تعظیم کس نیت سے کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. آپ کا یہ عمل گویا کہ اپنے سے بڑے کا ادب کرنے کے لیے ہے یا کسی اور بات کے لیے. اگر ادب کے لیے ہے تو یہ بہترین عمل ہے, یہی تصوف ہے. اور رہ گیا یہ کہ آپ کہیں کہ یہ ادب آپ ثابت کہاں سے کریں گے, تو قرآن ثابت کرتا ہے کہ جب کچھ صحابہ کا انداز گفتگو بلند ہوا تو آیت نازل ہو گئی کہ میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز مت کرو, اس کے سامنے زور کی آواز سے مت بولو, ورنہ تمہارے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. یہ ترجمہ ہے قرآن کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. گویا کہ آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے زکوٰۃ, آپ کا حج سب پھینک دیا جائے گا اگر تم نے حبیب کی تعظیم نہیں کی. زور سے نہ بولنے کا کیا مطلب ہے کہ اس ادب کو بجا لایا جائے کہ آقا کا جو مقام ہے ان کے سامنے بولا نہ جائے. پہلا پیر اس دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی کی اتباع خانقاہوں میں ہے کہ کوئی بھی اپنا مرید نہیں کرتا, کوئی پیر اپنا مرید نہیں کرتا, کوئی یہاں سید شاہ آصف علی کا مرید نہیں ہے, بلکہ یہ مرید کرتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ہے وہ اس سلسلے سے آقا تک پہنچتے ہیں. یہ سلسلہ ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس تصوف کو بہرحال جتنی دیر گفتگو کی جائے گی یہ کم ہے. میں بہت سارے گوشے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کل کام یہ ہے کہ ادب تصوف ہے, تعظیم تصوف ہے, اور ادب و تعظیم تبھی ممکن ہے کہ جب ہم جس کا ادب کر رہے ہیں اسے دل سے چاہتے ہوں, محبت کرتے ہوں. ورنہ سبھی اس لنکا میں 52 گز کے ہیں, کون کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے بھائی؟ جب تک دل سے نہیں چاہے گا وہ اس کے سامنے خم نہیں ہوگا. اور یہ دل سے چاہنا گویا کہ اس کا خم ہونا تصوف نہیں ہے, وہ اس کا دل سے چاہنا تصوف ہے. واہ واہ واہ. یہ دل جب تک دل سے چاہے گا نہیں وہ سر کم نہیں کرے گا. بات یہ طے ہے کہ محبت تصوف ہے, اور اس محبت کو جیتی جاگتی تصویر میں ہم نے بھی دیکھا ہے, واصف فاروقی صاحب نے بھی دیکھا ہے, شکیل گیاوی نے بھلے نہ دیکھا ہو, عثمان مینائی نے دیکھا ہے, اختر ہاشمی نے دیکھا ہے, یہ مجیب صدیقی کرنیل گنجوی نے دیکھا ہے, ہمارے یہ اثر صاحب موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہے, یہ ہمارے راشد راہی صاحب موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہے. نہ جانے کتنے اس طرح کے بڑے بڑے قلمکاروں نے کہ جن کے نام کا طوطی بولتا ہے, ان سب نے دیکھا ہے اس محبت کو, اور ان سب نے برتا ہے اس محبت کو, اور ان سب نے پایا ہے اس محبت کو. اور یہ اسی محبت کی دلیل ہے کہ یہ آج یہاں بیٹھے ہیں حضرت شاہ سلطان محمد عارف علی. میں نے چلتی پھرتی محبت دیکھی ہے, میں نے بولتی گاتی محبت دیکھی ہے, میں نے جس طرح کی محبت دیکھی ہے میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ محبت پھر مجھے نہ ملے. میں اپنے سلطان کی محبت کا محبت ہی تصوف ہے, اور اس کو میں نے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, برتا ہے اور دیکھا ہے اور پایا ہے. میری قسمت ہے کہ میں نے پایا, میرا شرف ہے. اسی کا نام تصوف ہے, اور جس کو اختلاف کرنا ہے وہ کرتا رہے. میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ آگے کی جو بھی کاروائی ہے وہ ناظم جلسہ شروع کریں. خدا صوفی سید اظہار علی صاحب نے حضرت عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم بھی ہوئی, اور تصوف پر نہ صرف ان کی بسیط گفتگو ہوئی بلکہ تصوف کے بارے میں جو اس کے محاسن ہیں اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. حضرات گرامی, تصوف کے معانی